اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام احادیث میں، تمام روایات میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی جانب ساؤتھ کی طرف، جنوب کی طرف نکلے ہیں، نہ کہ شمال کی طرف، اور دوپہر کو اس صخرہ طویلہ میں گئے ہیں جسے ہم جبل خسارک کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو بھی مان لیا جائے کہ اس صخرہ میں آئے ہیں تو دو باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ یہ شمال کی جانب ہے جو تاریخ کو الٹ بیان کرنے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اتنی چھوٹی چٹان ہے کہ اس کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چند ساعات کے لیے قیلولہ فرمانا، آرام فرمانا، دودھ پینا اور پھر کچھ دیر آرام کر کے وہاں چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس طرح بعض لوگ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں کہ جی یہ معجزہ ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ صخرہ بہت لمبا ہو گیا تھا اور یہ معجزہ تھا، ایسی بات نہ روایت سے ثابت ہے اور نہ یہ ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر سائے کی ضرورت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو بادل ہمہ وقت جہاں بھی آپ جاتے آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، آپ کو اس مصنوعی قسم کی ضرورت نہیں تھی۔ رستے میں جو چٹان آئی ہے وہاں ہمیں پتہ ہے یہ شمال میں ہے، تو بعض لوگوں نے اس انداز سے صرف یہ کہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر ہوا ہے اور آگے پھر آپ قرہ الغمیم کی طرف گئے ہیں۔ تو ہم نے وہ آپ کو گھاٹی دکھائی ہے اور اس میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہی مرد دہران میں ہے اور اسی کے آگے وہ گھاٹی ہے اور وہی ایک رستہ لگتا ہے اور اسی میں سے گزر کے آگے بڑا سیدھا سا پھر رستہ جو ہے قرہ الغمیم اور جمدان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ برکتوں والی وادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی روشنی سے منور ہو چکی تھی۔ سیرت حلبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے باب میں علامہ نور الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر شام سے واپسی پر جب قافلہ مرہ الزہران پہنچا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ جو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے مکہ تشریف لے جائیں اور جو نفع سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی صداقت و امانت اور وجود مسعود کی برکتوں کی وجہ سے ہوا ہے اس کی اطلاع کریں، وہ آپ کا احسان یاد رکھیں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ تشریف لے گئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دگنا منافع کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاوضہ بھی دوگنا کر دیا۔ معزز خواتین حضرات، ہمارا سفر مرہ الزہران کی طرف جاری و ساری ہے۔ مرہ الزہران مکہ مکرمہ اور اسفان کے درمیان ایک کھلی وادی ہے اور اب وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نسبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نہیں بلکہ ترکی عہد میں فاطمہ نامی ایک دولت مند عورت کی طرف ہے۔ یہ وادی شاداب ہے۔ مکہ مکرمہ میں تازہ سبزیاں بھی اسی جگہ سے جاتی تھیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ کبھی پکنک کی غرض سے بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ اس وادی سے پہلے
مشہور مقام جموم ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قیام فرمایا، اور جہاں قیام فرمایا اس جگہ پر مسجد الفتح ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ عام طور پر مرہ الزہران کو وادی فاطمہ اور جموم بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں مرہ الزہران کا ذکر کثرت سے ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ آج ہم سفر ہجرت کا دوسرا دن اب ہم سٹارٹ لے رہے ہیں۔ مر الزہران، مر وہ وادی ہوتی جو بہت چوڑی ہو اور بہت بڑی وادی ہو، اس کو مر عام طور پہ کہا جاتا ہے عربی میں، ان کے اپنے جغرافیکل ٹرمز میں۔ تو یہ مر الزہران جو ہے اسے وادی فاطمہ کا آج کل نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بطن سے، یعنی اس کے ایک درمیانی حصے سے حضور گزرے ہیں، اور جو گھاٹی عبور کی ہے وہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اسے جو ہے نا ثنیۃ المر کہا گیا ہے۔ گھاٹی سے مراد یہ ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ گھاٹیاں ہیں، بہت سے لوگوں کے خیالات ہیں، لیکن بائی کامن کنسنٹ یہ ہے کہ یہی ایک جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں گھاٹی، یہی ایک اس کا ڈیفینیشن پہ پوری اتر رہی ہے۔ لیکن رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھا جائے، اگر اب جو پلاٹنگ کی ہے ہم نے کہ رات جہاں تھے وہاں سے یہی ایک رستہ ہے جو مناسب ہمیں آگے کوہ دجنان تک لے کے جائے گا، اور وہ آگے ہماری منزل اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔
کا سفر پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس تمام علاقے میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت رائے سے ساحلی جو سفر کیا ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر کا بنتا ہے، کہ جبال عود سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف چلتے رہے اور پھر آگے جا کے مشرق کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن لیا ہے، اور آگے جو اگلی رات گزرتی ہے وہ کرال غمیم کے اوپر ہے، یعنی ایک رات کا سفر ہے، ایک پورے دن کا سفر ہے، اور اس سفر میں تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کا سفر ہو سکتا ہے، اور یہی نہ صرف قرین قیاس ہے بلکہ موسٹ پرابیبلی یہی ہے حقیقت۔ قرین قیاس یہی لگتا ہے کہ ساحل سمندر والی روایت بھی صحیح ہے، اور بحرہ سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، اور پھر آگے کا رستہ جو ہے ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کر دیں گے۔ تو یہ جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ انجوائے کیجئے، یہ گزرگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اسے شرف حاصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم